کوئی بڑا چھوٹا خطیب بھی میری طرح کا ہو نا تو وہ مسجد میں بیٹھ کے جب نبی پاک کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رسول پاک غریبوں کا سہارا بن کے آئے. وہ غریبوں کی بات کرتا ہے, مسکینوں کی, لاچاروں کی, کمزوروں کی بات. تو مسجد ہی تو وہ ادارہ ہے جہاں سے غریبوں کی بات ہو رہی. تو اب لوگوں نے غریب کو اور مسجد کو لڑانا شروع کر دیا. اس کو لڑاؤ کہ مسجد میں پیسے دینے سے بہتر ہے آپ غریب کو آٹے کا تھیلا دے دیں. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مسجد میں بھی آپ تھوڑا دیں ایک سیمٹ کا اور ساتھ غریب کو بھی خدمت کریں؟ یہ کیوں نہیں تقویٰ؟ اپنی اپنی مرضی کا مزاج, اپنی اپنی. کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی, ساری زندگی انسان نماز پڑھتا رہے اور پھر گالیاں بھی دیتا رہے, بندہ داڑھی بھی رکھ لے اور جھوٹ بولنا بھی نہ چھوڑے. تو یہ آپ نے اپنے پاس سے تقوی کا معیار بنایا. گالی دینے کا گناہ ہے اور داڑھی رکھنے کا ثواب ہے. تو اگر آپ داڑھی رکھے ہوئے ہیں اور آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی داڑھی کا ثواب ختم. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات. آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں, داڑھی کا ثواب اس سے ختم, وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے چیز. اپنی مرضی کا کیوں تقوی کا معیار بناتے ہیں؟ تقوی کا مزاج اپنی مرضی کا نہ بناؤ. اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں ہدایت کا نور عطا فرما. اللہ تو ہمیں رستہ دکھا, تو بتا کہ ہدایت کیا ہے. تو رب فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ مومنوں کا مددگار ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف روشنی عطا فرماتا ہے. اندھیروں سے نور کی طرف اللہ لاتا ہے. اللہ ولی, اللہ مومنوں کا ولی ہے, وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے. ہدایت ہمیشہ اللہ کی طرف سے سمجھے. جب وہ نماز کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے دیتا ہے. جب وہ ذکر کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے. ہم سمجھتے ہو جی فلانا نہیں پڑھ رہا بڑا بیوقوف ہے, فلانا نہیں پڑھ رہا, تو تم کیا اپنی عقل کے زور پہ پڑھ رہا ہے؟ میں جی اللہ کے فضل سے 2 سپارے پڑھتا ہوں, تو کس پہ احسان کرتے تو 2 سپارے پڑھ کے رویا کر کہ اگر مالک تو بڑا قریب نہیں. بڑے لوگ ہیں جن کو پورا قرآن حفظ ہے پر انہیں پڑھنے کی توفیق نہیں, تو انہیں فضل کیا اور مجھے توفیق دے دی ہے پڑھنے. رویا کر, پڑھ کے رویا کر. راتی ساری کر کر زاری, وہ نیند اکھاں تھی توندے, تے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیوے ہوندے. مہربانی کریں, ڈریں, نیکی کریں تو پھر ڈریں, پھر احساس پیدا کریں, پھر اپنے اندر وہ کمزوری لائیں کہ توبہ توبہ مجھے تو پتہ ہی نہیں, تو جانتا ہی نہیں. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک شخص کہتا میں نے نماز پڑھی, تو عشاء کی نماز تھی. یہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا, ان کی